گھڑیاں اپنے اختتام کو ہیں اور وہ متلاشی فرق بھائی کہہ رہے تھے کہ چار یاروں کا جو ذکر ہے وہ سنی کرنے سے کب ڈرتے ہیں کب گھبراتے ہیں، لیکن سارے سنیوں میں سے کچھ سنی وہ ہیں جو سرے عام جن کا خاصہ ہے وہ میرے قائد پیر سید عرفان شاہ صاحب کے مریدوں کا ہے کہ جو سرے عام ان چاروں کے ذکر کو اور ان چاروں کی غلامی کا جو پٹا اپنے گلے میں لیے ہوئے ہیں وہ قائد انقلاب پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب کے مرید صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان حوصلوں کو مزید اللہ تعالیٰ دراز فرمائے، اور وہ جو حق کے متلاشی ہیں، حق کو اپنا امام مانتے ہیں، حق کی پہچان رکھتے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو حضور قبلہ عالم پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کے دست حق پر دست بیعت کرنا چاہیں، آپ کے خطاب کے بعد وہ احباب حضور مناظر اسلام سے دست بیعت لے سکتے ہیں، اور آپ تمام احباب جو کرنا چاہیں وہ حضرت کے خطاب کے بعد وہ دست بیعت کریں۔ اور اب آخر میں مناظر اسلام کا خطاب ہونے لگا ہے، تو آپ اپنی سوچوں کو اور اپنی جو چستی ہے، اپنی توانائیوں کو مزید اجاگر کرتے ہوئے اور آپ کے نعروں میں میں قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی پیچھے والے بول نہیں رہے، حضور کے چاروں یاروں کا ذکر آنے لگا ہے، کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، وملتکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجنی، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم،
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ دارالعرفان غوثیہ ہیکمنڈ وائٹ میں دوسری سالانہ حق چاریار کانفرنس کے موقع پر علماء کرام نعت خوانان حضرات قرآن کرام آپ نے تلاوت کلام پاک مناقب اور مدح شریف اور دین اسلام کے موضوعات پر بہت ہی پرنور تقریریں سماعت فرمائی ہیں۔ سنی جمعیت عوام برطانیہ کے زیر انتظام ہر مہینہ امیر المومنین امام المسلمین خلیفہ برحق اول بلا فصل متصل سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آپ کی تاریخ وصال شریف 22 تاریخ کے حوالے سے 22ویں کی یہ محافل ہر ماہ پورا سال منعقد ہوتی ہیں اور جمادی الاخری سے یہ سال شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا تاریخ وصال شریف جمادی الاخری میں ہے، جمادی الثانی مشہور ہے جو، تو وہاں سے آج یہ 5ویں محفل ہو رہی ہے۔ جمادی الاخری سے لے کے یہ 5ویں مہینے میں 5ویں مجلس جو ہے یہ منعقد ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آئندہ جمادی الاخری تک 12 محافل پورے برطانیہ میں مختلف شہروں میں 12 شہروں میں یعنی منعقد انشاءاللہ ہوں گی۔ اور یہاں کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ مرکز قائم کیا ہے دارالعرفان غوثیہ کے نام سے، ان میں خاص طور پر جناب حافظ محمد اسد ایاز صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی فیصل ایاز صاحب حافظہم اللہ، اور ان کے ساتھ یہاں کے احباب ہیکمنڈ وائٹ کے باٹلے کے دوستوں کے تعاون سے، کوشش سے، آپ سب حضرات کے تعاون سے یہ مرکز الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں یہاں پڑھائی جا رہی ہیں اور پڑھ رہے ہیں مسلمان، اور جمعہ شریف کا بھی اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دینی تعلیم کا بھی انتظام، کلاسیں بھی شروع ہیں الحمدللہ، ایک جید حافظ صاحب قاری صاحب کلاسیں پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح اس بلڈنگ میں جو اوپر کا حصہ ہے اس میں بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے الگ مدرسہ فاطمیہ یعنی حضرت خاتون جنت سرکار سیدۃ النساء کے نام پر اوپر کے حصے میں اس کا دروازہ الگ ہے، اس کا سسٹم سارا الگ ہے، یہاں وہ انتظام بھی کیا گیا۔ انشاءاللہ بچیوں کی الگ کلاس جو ہے، بچیاں چھوٹی بچیاں تو یہاں پڑھتی ہیں لیکن خواتین کے لیے الگ باپردہ انتظام ہے، انشاءاللہ وہ کلاسیں بھی جلد شروع ہونے والی ہیں۔ بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ اس مرکز کو
دین اسلام کی تعلیم کا چشمہ صافی فرما، اور جیسا یہ منسوب ہے سرکار غوث پاک سے اور آپ کے نام نامی اس میں گرامی سے، انہی کے فیض و برکات اور ان کے آباء و اجداد کے فیض و برکات اور انہی کے طرز پر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے دین اسلام کی خدمت لے لے، یہی دعا ہے اس کی بارگاہ میں۔ یہاں سب حضرات جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، کوئنٹری سے، ڈڈلی سے، برمنگم بوزلے گرین سے، نیو کیسل سے، بریڈ فورڈ سے، شیفیلڈ سے، ویک فیلڈ سے اور باٹلے سے، باقاعدہ ہالی فیکس سے اور بھی شہروں سے حضرات، بلیک برن سے بھی دوستوں جو نظر پڑتی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں تشریف فرما ہے۔ اس کو دیکھ کر ایکمل وائک کے جو دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نصیب کی بات ہے کہ لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ ایکمل وائک کے جو دوست آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ الحق للقریب کے تحت آپ زیادہ کوشش کیا کریں اور کثرت کے ساتھ یہاں تشریف لائیں۔ یہ حال بھی ہے، اوپر حال ہے، تو یہاں جو کانفرنس ہوتی ہے بیان کرنے والے علماء کرام کہاں سے موتی چن کر لاتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ علماء نے جو بیان کیا کتنی محنت سے بیان کیا، کتابیں، تفاسیر، علم کلام کی کتابیں، اور ان میں سے آپ کے سامنے مدلل بعض انہوں نے کیے اور بڑے پرجوش ماشاءاللہ ان کے جذبات ایمانی کی جو نشانی ہے۔ اللہ مزید فضل مبارک کیے، پیغام حق انہوں نے دین اسلام کا پیش کیا ہے۔ میں سب دوستوں کے لیے، بزرگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے اپنے دین کا کام لے اور زیادہ استقامت کے ساتھ اور زیادہ خلوص کے ساتھ دین اسلام کی خدمات انجام دیں۔ یہ بہت اعلیٰ ملازمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میں فلانے محکمے میں ملازم ہو گیا ہوں، لوگوں کو اس کی خوشخبری دیتے ہیں، جو قرآن و سنت کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ میں کیا کہوں، یہ خود سرکار کا اپنا محکمہ ہے۔ ان لوگوں کو نازا ہونا چاہیے جسے سرکار اپنی نوکری میں رکھا، اتنا اعلیٰ محکمہ ہے، اس سے بہتر محکمہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں بدلتے رہتے ہیں لیڈر بھی اور شاہ بھی، پر شاہ عرب محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے۔ سب محکمے ختم، سب حکومتیں ختم ہو جانے والی، مگر یہ احکم الحاکمین کا وہ نائب مطلق ہے کہ جس کی وزارت عظمیٰ کا جھنڈا حشر کے میدان میں بھی لہرا رہا ہو۔ سب تسلیم کریں گے کہ محکمہ انہی کا محکمہ، حکومت انہی کی حکومت، سلطنت انہی کی سلطنت، باقی سب کے لیے زوال ہے۔ جس کے لیے ہمیشہ کمال ہے وہ میرے پیارے مصطفیٰ کی حکومت۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہیں۔ تو یہ سب سے اعلیٰ ملازمت ہے۔ حضرت علامہ محمد عقیل جلالی صاحب حافظہ اللہ، علامہ نبیل افضل صاحب حافظہ اللہ، علامہ محمد ساجد شامی صاحب حافظہ اللہ، علامہ محمد بشیر چشتی صاحب گولڑوی حافظہ اللہ۔ بہت ہی خوبصورت ترین خطابات اور اتنی محبت سے انہوں نے خطاب فرمائے ہیں کہ اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ میں محبت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے علم میں، عمل میں، زور بیان میں، خطابت میں اور ذوق ایمان میں جو وجدان ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ۔ قاری یاسین صاحب کے لیے، عزیزم عرفان جو لندن سے آئے ہیں ان کے لیے، اور فرح عباس، تو نعت خوان ہونا بھی بہت بڑی ملازمت ہے سرکار، بہت بڑی بات ہے۔ سرکار کے مدح میں آپ جو آدمی زندگی اپنی لگائے تو اس سے بڑا منصب کوئی نہیں۔
یہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اللہ نے توفیق بخشی اور کہاں کہاں سے آپ سفر کر کے اس محفل پاک میں آئے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں، یہ سنانے کے لیے آئے ہیں، اور خود بھی سب ماشاءاللہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سارے سلسلے کو قبول فرمائے۔ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یقیناً یہ مخلص ترین لوگ ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے سب کا آنا قبول کرے، جنہوں نے اہتمام کیا ان کا اہتمام قبول فرمائے مالک، بس اس کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے کسی ایک لفظ کی بھی تو بندہ زندگی اس کی بھی بن گئی اور آخرت میں زندگی اسی کی زندگی ہے کہ جو قبولیت کی بھی گھڑی آ جائے، کوئی دل سے بات اس کے نکلے تو دل سے بندہ سنے تو پھر یہ آخرت پر تو من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیابی اسی کی جو خدا کے غضب سے بچ گیا اور اس کی رحمت کا جس کو حصہ ملا۔ تو رحمت جو ہے پتہ نہیں کتنی شکلیں رکھتی ہے اور کتنی شانیں رکھتی ہے، مگر جو پکی رحمت ہے وہ ہمارے حضور ہے، رب کی رحمت ہمارے حضور ہے، کیونکہ ان کو تو رحمت للعالمین خود رب نے فرما دی ہے، اس لیے جب ان کے در پر پہنچ گئے تو رب کی رحمت تک پہنچ گئے۔ میں آپ کو آج بہت مختصر تقریر کروں گا اور ضرور کروں گا، اس لیے کہ مجھے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تقریر نہ کریں یہ بھی ٹھیک نہیں، تو میں طبیعت میری جیسی ہے آپ جانتے ہیں میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بھی ایک پروفیشن کے طور پر اگر کہیں بھی ایسا ہے یہ دلیل ہے فلانی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے آپ کو اکثر دوستوں کو پتہ ہے، لیکن میں چند باتیں ایسی کرنا چاہتا ہوں اور خاص 4 یار کے حوالہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہوگی جو ان کی شان ہے اس پر جو اعتراض ہیں وہ اتنے اچھے انداز سے آج حل کیے ان لوگوں نے کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مناظر شناظر یہ باتیں میں اپنی چھوڑ دوں، کیوں کہ یہ نوجوان اب مناظر ہر بات یہ کرتے ہیں الحمدللہ تحقیق سے کر رہے ہیں، باحوالہ کر رہے ہیں، مناظر یہ سب ان کا میدان ہے۔ تو میں ایک بات یہ بتاؤں گا آپ کو جو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتہ ہے، بفضل اللہ اگر بیان میں آئی ہے تو آپ سے کہہ دیتا، واللہ اس میں میری بناوٹ نہیں، وہ یہ بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے اللہ کے رسولوں کے قائد ہیں، یہ حضور کا وہ لقب ہے اور رتبہ ہے جو نبی پاک نے خود بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں سب رسولوں کا قائد ہوں، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، انا قائد المرسلین ولا فخر، انا سید النبیین ولا فخر، میں فخریہ نہیں کہتا لیکن میں سب نبیوں کا سردار ہوں اور میں سب رسولوں کا قائد ہوں، آپ قائد ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، ساری عزتوں کے تاج رب نے، عزتوں کا مالک رب ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت کا مالک رب ہے۔ اب بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ کہو کہ کسی کے پاس عزت ہے، یہ ان کا نقطہ نظر غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا مالک اللہ ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا بھی ہے، اس نے عزت دی ہے اپنے رسول کو، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عزت ہے، عزت کے بارے میں کہنے کا حضور فرماتے ہیں تاج الکرامت یومئذ بیدی، قیامت کے دن تم دیکھنا کہ الکرامہ ساری عزت اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں دے گا۔ میں پہلے بھی تقریر میں نے کہا تھا، ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ منگلہ میں تشریف فرما تھے،
کالونی میں تقریر ہو رہی تھی، میری تقریر تھی، حضرت کرسی پر تشریف فرما تھے، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا اس حدیث پاک کا۔ یہ مستدرک میں امام حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو نقل کیا اپنی سند سے۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ حشر کے دن حضور کے سر پر عزت کا تاج ہوگا۔ تو حضرت نے مجھے روک کر فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی درست ہے، لیکن تم پورے ترجمے پر اترے نہیں ابھی۔ میں نے کہا جی حضرت فرمائیے۔ فرمانے لگے آپ کے سر پہ عزت کا تاج ہے یقیناً، کیونکہ رب کے معزون ہے، رب کے مختار ہے، رب نے اختیار دیا ہے، عزت دیا ہے، مگر حضور آج کے دن کے لیے یہ نہیں فرما رہے کہ عزت میرے سر پہ ہے، وہ عزت تو دنیا میں بھی تھی۔ آج یہ فرما رہے ہیں کہ رب تعالیٰ عزت کے تمام مقامات کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے گا، اور اس دن عزت جسے ملے گی محمد کے ہاتھوں سے۔ کیوں کہ اس پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تنبیہ سے فرمایا یومئذ بیدی کو کیوں نہیں دیکھ رہے تم؟ ورنہ یہ فرماتے تاج الکرامت علی راسی، عزت کا تاج میرے سر پہ ہے، یہ کیوں فرماتے یومئذ بیدی، اس دن کرامت بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے عزت سر پہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی تاج رب نے پہنا ہے، ہاتھ میں اس لیے دی کہ پیارے جس کو عزت دینی ہے دے لو۔ آج حشر میں جسے عزت ملے گی تیرے ہاتھ میں۔ اسی لیے میرے امام، اور پہلی صدی جو گزری ہوئی ہے، یہ لفظ غور سے سننا سنیوں، بار بار نہیں کہنے کا موقع ملتا، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، سن لو، پچھلی صدی کے بھی مجدد اور اس صدی کے بھی مجدد۔ میں نے یہ بات آج بھی کہی تھی کہ مجدد آف دس سینچری بھی کہا تھا، کیوں کہ تجدید وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے۔ اس صدی پر بھی جس کی فکر اور تجدید چھائی ہوئی ہے وہ امام احمد رضا بریلوی۔ ہمیں کسی کی بہنگے اور بونے اور ٹہنے مجدد کی ضرورت نہیں، کہ جس کو خود بھی راہ نہ ملے وہ دوسروں کا مجدد کیا بنے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ امام الشام رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث یہاں ذکر کی۔ ابھی میں نے اپنے بزرگوں کا یہ خاص موقع محمدیہ مسجد منگلہ کالونی کے اندر جو میرا آواز ہوا، میرا اندازہ ہے کہ تقریباً یہ 1981 کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس وقت حضرت نے مجھے یہ فرمایا تھا، اور اسی لفظ کا ترجمہ حضرت اس طرح فرما رہے ہیں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، تاج الکرامت یومئذ بیدی کا ترجمہ ہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، سنیوں بولو جو ملا ان سے ملا، جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آپ نے پڑھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن میرے ذوق سے آپ نے نہیں پڑھا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ دارالعرفان غوثیہ کی
دیواریں بھی گواہ رہی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہم سنا رہے ہیں، حدیث کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سنی بھائیوں، سرکار کا یہ فرمان ہے، سب رسولوں کے حضور قائد ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ اگر انبیاء کے حالات دیکھیں قرآن میں تو آپ کو بڑی بڑی اولوالعزم ہستیاں ان کے ساتھ نظر آئیں گی۔ قال رجل مومن من آل فرعون، آل فرعون میں ایک رجل ہے، رجل میں صدقے جاؤں، کتنے بندے ہوں گے جن کے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم رجل ہیں، رجل تو مرد ہی ہوتا ہے۔ رجل مومن من آل فرعون، وہ کون سا مرد ہے کہ پوری قوم میں سے رب تعالیٰ جس ایک بندے کو مرد کہہ رہا ہے؟ معلوم ہوا ہے کہ ہر شادی شدہ بندہ جس کے بچے ہوں وہ میرا مرد نہیں ہوتا، رب مرد اسے کہتا ہے جس حق کے لیے کھڑے ہونا آتا ہو۔ اور یہاں رک کر میں ارادے سے اس طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ لفظ سامنے آیا اور بڑے پیارا ہے، تو جھک کر میں سلام کرتے ہوئے یہ سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ ایک رجل مومن من آل فرعون، ایک جنا آل فرعون سے، اس کی قوم میں سے ایک مومن مرد کھڑا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں، یکتم ایمانہ، ابھی تک ایمان اس نے اعلان نہیں کیا تھا۔ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں مارنا چاہتے ہو، مار ڈالنا چاہتے ہو اس بندے کو، اللہ کے نبی کو کیوں مار ڈالنا چاہتے ہو؟ اس نے کیا جرم کیا ہے کہ اس کے خلاف ہو؟ یہی تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اب یہ کوئی ایسا جرم ہے جس پر بندے کو مارا جائے؟ نبی کریم علیہ السلام جب یہ آیت پڑھ رہے تھے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ رجل تھا، آل فرعون میں سے ایک مرد مومن تھا جس نے یہ لفظ بولے، میری امت میں وہ مرد مومن کون ہے جس نے بعین ہی یہ لفظ بولے جبکہ کون کفار مکے والے مجھے مار رہے تھے، دونوں بازو میرے سر پہ دھرتے تھے، کر کے حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مکے والا محمد کا قصور کیا ہے؟ یہی تو کہتا ہے کہ رب کا نام لو۔ تو فرمایا رجل آل فرعون وہ تھا جو موسیٰ کی حمایت میں بولا، اور رجل امت محمد صدیق ہے جو محمد کی حمایت میں بولا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر۔ گرامی قدر حضرات، باتیں بنانے سے نہیں ہوتی، بات ان کی جن کی بات رب نے بنائی۔ اللہ یہ توفیق نہ دیتا تو استقامت کی یہ پہاڑ کس طرح بن جاتے؟ اندازہ کیجئے پورا ماحول مخالف ہے، اکیلے ہو، اتنا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ استقامت، اور کہتے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے؟ مکے والوں کیا کر رہے؟ سوچو،
اور الفاظ بھی آپ کی زبان پر وہی جاری ہوئے جو رجل نے کہے تھے. ایک بندہ تو یہ مرد ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت کا یہ مرد ہے, مرد مومن ہے, جس نے یہی لفظ میرے لیے بولے. اور اتنی مار کھائی اس دن کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے